سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. کیا دکھتی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، ناپاک بھی ہوتے ہیں آنسو جو دکھتی آنکھ سے نکلے، کیونکہ یہ کچا خون ہوتا ہے. جی جی، کچا خون سے کیا مراد ہے؟ مطلب ابھی جو ریڈ ہوتا ہے نا، گاڑا گاڑا، یہ پکا ہے. ابھی جو پانی جیسا ہوتا ہے، آنکھ سے نکلتے پانی ہوتا ہے، لیکن یہ عام پانی کی طرح نہیں ہوتا، تو یہ کچا خون ہوتا ہے. خون کی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. خون کی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے پانی میں. ابھی یہ جب پک جائے گا تو لال ہو جائے گا. اور 10 ہے تو اب تو آپ کو پروف کے ساتھ دکھا دیا گیا ہے کہ سائنس کتنی ناسمجھ اور کتنی بے وقوف ہے. لیکن الیاس قادری صاحب کی عقل اور شعور کو 32 توپوں کی سلامی. چیٹنگ کرتا ہے تو، چیٹنگ کرتا ہے تو. سائنس کی بک تو میرے خیال سے انہوں نے 2 کلاس کی بھی نہیں پڑھی ہوگی، نہیں، کیونکہ ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک بریلوی دونوں بالکل الگ قوم ہیں. ان کو آپ کبھی ایک مان ہی نہیں سکتے. انہوں نے بس محاورہ سن لیا کہ خون کے آنسو، فلاں بندہ خون کے آنسو رویا. لیکن افسوس کی بات ہے مولانا الیاس قادری صاحب، آپ نے نیٹ پہ بھی سرچ نہیں کیا کہ آخر اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. تو چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف. ماں بڑی ہے گوشت پاک بڑے یار. میں اپنے آفس میں ہوتا ہوں تو اکثر میرے منہ سے یا گوشت پاک مدد نکل جاتا ہے. میرے دوست کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ غلط کہتے ہیں. کوئی بھی ہوتا ہے میں کہتا ہوں گوشت پاک مدد کریں گے. تو کیا یہ صحیح ہے یا کیا ہے، یہ مجھے پوچھنا تھا. آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں یار، گوشت پاک کے دیوانے. مزہ آیا اپنے کو. تو اس میں کیا حرج ہے؟ اب ڈاکٹر کو بھی تو لوگ پکارتے ہیں نا، پولیس والوں کو بھی پکارتے ہیں. چوری ہو جاتی ہے، ڈکیتی پڑ جاتی ہے تو یا اللہ چور کو پکڑ لے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اب بیٹھ توڑے جاتے ہوں گے. تو اب اس میں کوئی کچھ نہیں بولے گا. جہاں میرے مرشد گوشت پاک کا نام جو ہے نا، یہ کسوٹی ہے. میرے مرشد گوشت پاک کا نام آیا، بس وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. کسی کے دل میں خوشی ہوئی، وہ کسی کو صدمہ اس کا، تو نصیب اپنا اپنا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ گر گئے تو آپ کے منہ سے یا غوث نکلا، تب تو وہ کوئی ٹوکے گا آپ کو. اور اگر آپ گر گئے اے ماں، آپ کے منہ سے آواز نکلا، کوئی کچھ نہیں بولے گا. اب ماں بڑی ہے گوشت پاک بڑے ہے. سوچو تو صحیح، تو کیسی الٹی مطلب کھوپڑی ہو گئی ہے، مت ماری گئی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو اللہ نے گوشت پاک کو طاقت دی ہے، ولی اللہ، اور وہ بے شک کہنے کہ اللہ چاہے، اللہ کے چاہے سے. نعوذ باللہ، یہ غوث پاک کو اللہ تعالیٰ سے کمپیئر کر رہے ہیں. مطلب کہ یہ انڈائریکٹلی طور پر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، اپنے مریدوں کو، کہ ہم جو ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم غوث کا نام لیں، غوث سے مدد مانگے. کتنے آرام سے یہ کتنا بڑا شرک پھیلا رہے ہیں، اور لوگ یہاں پہ بالکل چپ ہیں. کل کو یہ بولیں گے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دو کیونکہ غوث کی کتاب آ چکی ہے، بس ایک کتاب ہی رہ گئی ہے. بات تو صحیح ہے. ورنہ یہ لوگ غوث سے مدد مانگ رہے ہیں. مشکل کشا غوث کو بنایا ہوا ہے. نماز غوث کی نکل آئی ہے، جس پر آلریڈی میں ویڈیو بنا چکی ہوں. یہ شخص آہستہ آہستہ سلو پوائزن کی طرح مسلمانوں کے ایمان کو کھاتا جا رہا ہے. میرے حساب سے جو ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں غوث سے مدد مانگے تو اس میں ایمان کا ذرہ تک باقی نہیں ہوگا. چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف. اللہ کے ولیوں کی مزار پہ چادر و پھول چڑھانا بالکل جائز ہے، بڑا ثواب ہے. ہم تو مخدوم مینا جی ہیں، جا کے چڑھاتے ہیں. سمجھ جانا سننی ہے. اچھا کہیں بدعت ہے، حرام ہے، حرام. سمجھ جانا وہابی ہے. اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو سجدہ کرنا، مرے ہوئے بندے سے مدد مانگنا، سمجھ جانا وہ سنی نہیں ہے، مشرک ہے. یہ غلط ڈیفینیشن مولانا صاحب آپ کو بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. ہمارے حضرت گنج کرم میری سرکار کرما والے رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضور بسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلا لفظ کیا ہے با، دوسرا کیا ہے سین، تیسرا کیا ہے میم.
فرمایا بسم اللہ دی بعد مطلب ہے بغداد شریف، پھر فرمایا جڑا سین ہے او دا مطلب ہے سرہند شریف، تے جڑا میم ہے او دا مطلب ہے مدینہ شریف۔ کسی مرے ہوئے انسان سے مانگنا اور اس کے آگے جھکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جو انسان اس دنیا سے جا چکا اس کا اس دنیا سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن میں اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے، حدیثوں میں منع فرمایا گیا ہے، پھر بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے خلاف ہیں، پھر آپ کون سے دین پر عمل کر رہے ہیں؟ اور بت پرستی کی شروعات بھی یہیں سے ہوئی تھی۔ اور کب تک چپ بیٹھو گے؟ کتنا اپنے دین کا مذاق بنتا دیکھو گے؟ ذرا سا پیٹرول مہنگا ہو جائے تو لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن یہاں روز دین اسلام پر نئے نئے مذاق بن رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ بسم اللہ کا مطلب بدل دیا، کلمہ بدل دیا، پیروں کی نمازیں بنا دی، پیروں سے مدد مانگنا سکھا دیا، لوگوں کا ایمان اس قدر خراب کر دیا کہ لوگ قرآن کا ترجمہ اور حدیث پڑھنے کو اور صحیح سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ حدیث اگر موبائل میں کھول کر پڑھاؤ تو کہتے ہیں موبائل میں حدیثوں کا ترجمہ غلط ہوتا ہے، اور اگر حدیث کی کتاب لا کر دکھا دی جائے تو کہتے ہیں نہ جانے کس فرقے کی کتاب ہے، بالکل غلط لکھا ہے۔ ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ اگر ابھی بھی آپ لوگوں نے عقل شعور سے کام نہ لیا تو آگے بہت دیر ہو جائے گی، اور یہی اولاد جب جوان ہو کر بت پرستی یا قادیانی فرقوں میں شامل ہوگی تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔